اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. عزیزان محترم، بچے کی تربیت کے حوالے سے ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے. بیان ہوا کہ اس گفتگو کو 3 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. بچے کا نطفہ ٹھہرنے سے پہلے اس کی تربیت، درواقع اس موضوع پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے، گو کہ ہماری گفتگو منظم نہیں تھی، لیکن اس موضوع پر گفتگو ہو چکی اور بیان ہوا کہ علماء اس سلسلے میں مراقبہ بیان کرتے ہیں، یعنی انسان نطفے کے انعقاد سے پہلے جب والدین تصمیم لیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ اولاد چاہیے، تو اس نطفے کے انعقاد سے پہلے 40 دن تک والدین کو خاص قسم کا مراقبہ کرنا ہے، اپنی خوراک کا، اپنی عبادات کا، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا، رہن سہن کا، اخلاقیات کا بہت خیال رکھنا ہے تاکہ اس مدت میں حلال خوراک اور اچھی عادات کے اپنانے سے ان کا جو نطفہ ٹھہرے گا، جو حمل ٹھہرے گا، وہ ایک اچھی حالت میں ایک باتقوا پرہیزگار انسان کا نطفہ منعقد ہوگا. دوسرے مرحلے میں تفصیلاً گفتگو کی کہ جب وہ نطفہ ٹھہر جاتا ہے اور بچہ ماں کے وجود میں ہے، تو اب ماں کو خاص جو ہے وہ تربیتی پروسیس سے گزرنا ہے، خاص خیال رکھنا ہے اور اس بچے کی تربیت کا ماں کو زیادہ خیال رکھنا ہے. باپ بھی اس میں ماں کی مدد کرے. ہم اس سلسلے میں بیان کر چکے کہ یہاں باپ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اب بالکل مستثنا ہو چکا ہے اور اسے علیحدہ ایک کمرے میں زندگی بسر کرنا ہے اور تمام کی تمام ذمہ داری ماں پر عائد ہوتی ہے. نہیں، یہ بچہ، یہ اس کی اولاد ہے اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ماں کے ساتھ باقاعدہ تعاون کرے اور تمام مراحل میں اس کو تشویق دلائے، ترغیب دلائے تاکہ وہ ان آداب اسلامی کی رعایت کرے. چونکہ بالآخر خاتون جب تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے تو بس اوقات خواتین میں وہ جذبہ، وہ انگیزہ، وہ ولولہ ایجاد نہیں ہوتا جو درواقع وہ مؤمنہ خواتین جو شدت کی انقلابی اور شدت کی جو میچور خواتین ہوتی ہیں، جن میں وہ جذبہ ایجاد ہوتا ہے، وہ آج کل کی ہماری خواتین میں اس طرح سے نہیں ہوتا. تو ایسے میں شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ترغیب دلائے، تشویق دلائے تاکہ بچے کی تربیت کے ان 9 ماہ میں خاص خیال رکھا جائے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. اور اس دوسرے مرحلے میں کچھ خوراکوں کے بارے میں، کچھ غذاؤں کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم اس موضوع کو سمیٹنا چاہ رہے ہیں اور حمل کے دوران بچے کی تربیت کے موضوع پر آج شاید آخری گفتگو ہو اور پھر اس کے بعد شاید 1 یا 2 درسوں میں ہم بچے کی پیدائش کے بعد کے موضوعات کو آپ کے ساتھ گفتگو کریں. لہٰذا ماں کو حمل کے دوران کن خوراکوں کو استعمال کرنا چاہیے. کل بیان ہوا کہ بیہ جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے. یہ قسم کی ناشپاتی ٹائپ کی ایک چیز ہے، لیکن ناشپاتی نہیں ہے، متفاوت ہے اس سے، اور یہ ایران میں یہ پھل پایا جاتا ہے. اسے کھانے سے بچہ جو ہے وہ خوبصورت بھی ہوتا ہے، ذہین بھی ہوتا ہے، قوی القلب بھی ہوتا ہے اور اس کے خواص کل بیان ہوئے. آج آپ کی خدمت میں لعبان کے استعمال کے بارے میں بیان کریں گے. البتہ یہاں آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ روایات جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں یہ جدید سائنس اور جدید طب اس کی تائید بھی کرے. یہ ضروری نہیں ہے، چونکہ طب سنتی جو روایات کی بنیاد پر جو دوائیوں کو بیان کرتی ہے یا جو خوراکی معاملات کو بیان کرتی ہے، غذائی چیزوں کو بیان کرتی ہے کہ انسان کو کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے،
جدید سائنس اور جدید میڈیکل بعض ان باتوں کی تائید کرتی ہے، بعض باتوں میں ان سے مخاصمہ اختیار کرتی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان دونوں کا جب آپس میں نزاع ہو جائے تو انسان کو کس چیز کی طرف مقدم کرنا چاہیے، لیکن اگر انسان ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلے تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ابھی ہم داخل نہیں ہونا چاہتے۔ لعبان کے بارے میں عزیزان محترم، مرحوم کلینی نے اصول کافی فروع کافی کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 23 ہے، اور حدیث نمبر 6 کے تحت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ دو روایتیں میں بیان کرتا ہوں، گو کہ بعض میں مضمون تھوڑا مشابہ ہے لیکن تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، تو دونوں روایتوں کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں اطعموا حبالکم اللعبان، اپنی حاملہ خواتین کو لعبان کھلاؤ یعنی کندر کھلاؤ۔ فإن الصبی اذا غذی فی بطن امہ باللعبان، کہ بے شک اگر ماں کے پیٹ میں، ماں کے حمل میں، ماں کے رحم میں اگر بچے کو لعبان یعنی کندر کے ذریعے سے اس کو تغذیہ کیا جائے، اس کو خوراک پہنچائی جائے، اشتد قلبہ وزید فی عقلہ، تو اس بچے کا جو قلب ہے وہ مضبوط، دل کا یہ بچہ مالک ہوگا۔ جیسے آج کل دیکھتے ہیں بچے ذرا سی جو ہے وہ دروازے سے بچ جائے تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو یہ بچہ شدید القلب کا مالک ہوگا یعنی مضبوط قلب کا مالک ہوگا۔ وزیدہ فی عقل، اور اس کی عقل بھی اضافہ ہوگی، خداوند متعال اسے عاقل اور دانشمند قرار دے گا۔ پس لعبان کھانا یعنی کندر کھانے کی اہمیت ہے۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں وَإِن يَكُ ذَكَرًا كَانَ شُجَاعًا، اگر یہ بچہ لڑکا ہوا تو شجاع ہوگا، بہادر ہوگا۔ وَإِن وُلِدَتْ أُنثىٰ عَظُمَتْ عَجِيزَتُهَا، لیکن اگر یہ بچہ نہیں ہے، بچی ہے، تو اس کی شرمگاہ بڑی ہوگی۔ فَتَحَظَّى بِذَلِكَ عِنْدَ زَوْجِهَا، اور اس جو خصوصیت کے باعث یہ اپنے شوہر کے نزدیک محبوب قرار پائے گی مستقبل میں۔ یہ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی خدمت میں نقل کی۔ پھر مرحوم کلینی فروع کافی کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 23 ہے، وہ حدیث نمبر 6 تھی، یہ حدیث نمبر 7 ہے، اور یہ حدیث ہے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا سے، جو ہمارے ولی نعمت ہیں، جن کی بارگاہ میں ہم قیام پذیر ہیں۔ وہ بھی در واقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی کلمات ہی کی مانند کلمات بیان کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اطعموا حبالکم ذکر اللعبان، اپنے جو حاملہ خواتین ہیں انہیں نر کندر کھلاؤ۔ پس کندر میں بھی نر ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے، تو یہ نر کندر کا امام علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں فإن یکو فی بطنها غلام، اگر وہ حاملہ خاتون جو اس کندر کو استعمال کر رہی ہے اس کے بدن میں اگر لڑکا ہے، خرج ذکی القلب، تو وہ نہایت ہی تیز ہوش جو ہے وہ اس دنیا میں آئے گا، عالماً عالم ہوگا، اور شجاعاً یعنی وہ بہادر ہوگا، بزدل نہیں ہوگا۔ وَإِن تَكُ جَارِيَّةً، اگر وہ بچی اس دنیا میں آئی ہے، حسنت خلقها، تو اس کا اخلاق جو ہے وہ نیک ہوگا، اچھی اس کی تخلیق اچھی ہوگی، وخلقها، اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا۔ یعنی ایک تو یہ کہ یہ لڑکی خوبصورت اس دنیا میں آئے گی، دوسرا یہ ہے کہ اس لڑکی کا اخلاق جو ہے وہ نہایت ہی اچھا ہوگا۔ پھر تیسری خصوصیت اس کے بارے میں فرما رہے ہیں وَعَظُمَتْ عَجِيزَتُهَا، اور اس کی شرمگاہ بڑی ہوگی، وَحَظِّيَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا، اور اپنی اس خصوصیت کے باعث یہ اپنے شوہر کے ہاں محبوب قرار پائے گی۔ بس عزیزان محترم، ان روایات کی روشنی میں کندر کھانے کی ترغیب دلائی گئی ہے روایات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں، یعنی رسول خدا سے ایک روایت آپ کی خدمت میں نقل کی، ایک امام رؤوف علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا سے روایت نقل کی گئی۔ لیکن عزیزان محترم، ایک خوراک ایسی ہے کہ جس کی کھانے پر بہت تاکید کی گئی ہے، چاہے وہ حمل ٹھہرنے سے پہلے اس خوراک کو استعمال کیا جائے، حمل ٹھہرنے کے بعد اس خوراک کو استعمال کیا جائے، اور بچے کی پیدائش کے بعد جو غذا خاتون نے سب سے پہلے استعمال کرنی ہے وہ یہی ہے، اور وہ در واقع کھجور ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ غذا ہے کہ جو ماں کی تقویت کا باعث بنتی ہے، اولاد کی تقویت کا باعث بنتی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے کھجور کو
بہترین اور مغذی ترین غذا کے طور پر بیان کیا ہے، اور کھجور میں بھی رطب، وہ کھجور جو مکمل تیار ہو چکی ہے اور ابھی تازہ تازہ ہے، بالکل نرم ہے، اس کھجور کو کھانے کی بہت تاکید ہے۔ اور بیان ہوا کہ ان تینوں مراحل میں، یعنی حمل ٹھہرنے سے پہلے، حمل ٹھہرنے کے بعد اور بچے کی پیدائش کے بعد اس کھجور کو استعمال کرنا خاتون کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کے ارشادات کی روشنی میں بھی حاملہ خواتین کے لیے کھجور کو بہترین غذا قرار دیا گیا ہے، اور کھجور میں بھی رطب، یہی جو تازہ کھجور ہے، یہ بہترین خوراک ہے، اور اس سے بہتر دوا کوئی نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درواقع وہ آیات جو سورہ مریم میں 25 اور 26 نمبر آیات ہیں، ان کے ذیل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں لِيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَأْكُلُ النُّفَسَاءُ الرُّطَبُ، کہ پہلی چیز جو نفسا، یعنی وہ خاتون جس کا وضع حمل ہو چکا ہے اور بچہ اس دنیا میں آ چکا ہے، اس خاتون کو نفسا کہتے ہیں۔ اس خاتون کے لیے پہلی خوراک جو ہونی چاہیے وہ رطب ہے، یعنی وہی تازہ کھجور، وہی نرم کھجور، وہی بہترین کھجور جو ابھی تازہ پک کر درخت سے اتری ہے، اس خوراک کو استعمال کرنا چاہیے۔ پھر اس کی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ بیان کرتے ہیں، وہی سورہ مریم کی آیت نمبر 25 ہے اور آیت نمبر 26 ہے، جس میں خداوند متعال مریم سے کہہ رہا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ، یعنی کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیں۔ یہ مریم کو خداوند متعال حکم دے رہا ہے، کیوں ہلائیں؟ تو ساقط علیہ اور رطباً جنیہ، تاکہ آپ کے لیے تازہ تازہ کھجور اس درخت سے نیچے گرے، اور جب یہ درخت سے کھجور گنے فکلی، تو اسے کھاؤ، وشربی، اور پانی پیو، یعنی وہ جو مریم کے برکت سے چشمہ جاری ہوا اسے پانی پیو، وقری عینن، اور اپنی آنکھیں اس سے کیا کرو، ٹھنڈی کر لو۔ پس درواقع کھجور ایک بہترین خوراک ہے جسے ماں کو استعمال کرنا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت مرحوم کلینی نے فروع کافی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 22 ہے، اور روایت حدیث نمبر 4 کے تحت اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اب سوال کیا جاتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اگر ہمیں اس وقت جب خاتون نفسا ہوتی ہے، یعنی اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہمیں اور رطب نہیں ملتی ہے تو ہم کیا کریں؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں مدینے کی کھجوروں سے 7 عدد کھجوریں آپ اسے کھلائیں۔ بس مدینے کی کھجور کی بھی ایک اپنی خاصیت ہے۔ پھر رسول خدا سے سوال ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، نہ ہمیں رطب مل رہی ہے اور نہ ہی مدینے کی کھجور ملے، تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا اپنے شہر کی کھجور کے 7 دانے آپ اس خاتون کو کھلائیں۔ پس ایک تو عدد یہاں بیان ہو چکا کہ 7 کا عدد ہے، چاہے وہ ہمیں رطب ملے، چاہے وہ مدینے کی کھجور ملے، اور چاہے وہ اپنے شہر کی کھجور ملے۔ پس کھجور اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ خاتون نفسا کو سب سے پہلے یہ کھجور کھلانی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ خداوند متعال نے اپنی عزت کی، اپنی جلالت کی، اپنی عظمت کی قسم کھا کر کہا ہے کہ وضع حمل کے بعد عورت کے لیے رطب، اور پھر رطب کے بعد اس کھجور سے بہتر کوئی غذا ہے ہی نہیں۔ بس یہ کھجور کھلانا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اب اگر اس خاتون نے لڑکے کو جنم دیا ہے اور یہ کھجور کھا رہی ہے، تو کھجور کھانے سے جو ماں کے وجود میں ایک توانائی ایجاد ہوگی اور جو دودھ ایجاد ہوگا، اس دودھ کے ذریعے سے بچے میں حلم منتقل ہوگا، اور اگر ماں کو لڑکی ہوئی ہے تو وہ لڑکی حلیمہ ہوگی۔ یہ ایک نہایت اہم غذا ہے۔ البتہ ہم نے بیان کیا کہ حمل ٹھہرنے سے پہلے، حمل ٹھہرنے کے بعد اور بچے کی پیدائش کے بعد یہ 3 مراحل ہیں جن میں رطب اور کھجور کو بہت اہمیت دی گئی ہے، لیکن کسی بھی خوراک کے استعمال میں افراط و تفریط نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ عزیزان محترم، سیب اور ناشپاتی یہ کھانے کی بہت اہمیت ہے، یعنی ماں اگر سیب کو کھاتی ہے یا ناشپاتی کھاتی ہے تو اس سے اس کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ باتراوت اولاد ہوگی۔
لہذا عزیزان محترم ان خوراکوں کی جو ہے وہ رعایت کرنی چاہیے۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ اگر جو ہے وہ سرخ سیب کے اوپر سورہ یوسف کی تلاوت کر کے دم کر کے اس سیب کو ماں کو کھلایا جائے تو اس سے وہ جو ماں کے وجود میں بچہ پرورش پا رہا ہے وہ خوبصورت ہوگا۔ لہٰذا یہ وہ تعلیمات ہیں جو روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، آداب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے نقل ہوئی ہیں۔ اس موضوع کو جس قدر ہم وسعت دینا چاہیں تو عزیزان محترم بہت وسعت دی جا سکتی ہے، چونکہ ہمارے منابع روائی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل شدہ روایات سے غنی ہیں، اور مختلف جو ہے وہ غذاؤں کا تعارف کروایا جاتا ہے، لیکن ہم اس موضوع کو زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہ رہے، بہت وقت ہو چکا ہے اور اس موضوع کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا کل کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم ان موضوعات پر گفتگو کریں گے کہ ماں کو جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تربیت کے کیا مراحل ہیں، اسلامی تعلیمات کیا بیان کرتی ہیں۔ شاید ایک یا دو درسوں میں اس گفتگو کو کمپلیٹ کیا جائے اور پھر ہم اپنے آئندہ موضوع جو ہمارے نامکمل کافی سارے موضوعات ہم آپ کے ساتھ شروع کر چکے ہیں، جو نامکمل رہ چکے ہیں، انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، کوشش کی جائے گی کہ ان موضوعات کو بھی مکمل کیا جائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حمل کے دوران یہ جتنی بھی مائیں بچوں کی پرورش کر رہی ہیں اپنے رحم میں، خداوند متعال ان ماؤں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، تمام مشکلات کو صبر و تحمل بردباری سے انہیں جو ہے وہ ان مشکلات سے عبور کرنے کی خداوند متعال انہیں توفیق عطا فرمائے۔ دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی مؤمنین آباد ہیں، خداوند متعال انہیں آباد و شاد رکھے۔ جو مومنین بیمار ہیں، خداوند متعال انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ جو مومنین بے روزگار ہیں، خداوند متعال انہیں روزگار عطا فرمائے۔ جو والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پریشان ہیں، خداوند متعال ان کے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت عطا فرمائے۔ جو والدین اپنے بچوں کے روزگار کے لیے پریشان ہیں، خداوند متعال ان کی اولاد کو اچھا روزگار عطا فرمائے۔ جو والدین اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں، خداوند متعال ان بچوں کو اور ان بچیوں کو اچھا کف عطا فرمائے اور ان کی زواجی مشکلات کو حل فرمائے۔ جو والدین اپنے بچوں کے ہاں اولاد کے لیے پریشان ہیں، خداوند متعال ان والدین کی پریشانی کا خاتمہ فرمائے اور ان کے بچوں کو اولاد عطا فرمائے۔ خداوند متعال تمام والدین کو اپنی اولاد کی اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ تمام مؤمنین شاد و آباد رہیں۔ جو مؤمنین مقروض ہیں، خداوند متعال ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرمائے۔ جو مومنین پریشان حال ہے، خداوند متعال ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے۔ بالخصوص قرم جنسی پارا چنار میں جو مومنین حصار میں ہیں، جو مومنین تکالیف میں ہیں، شہید ہو رہے ہیں، خداوند متعال شہداء کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ جو مومنین زخمی ہو چکے ہیں، خداوند متعال انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ خداوند متعال ان کے قاتلوں کو اور ان پر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرمائے، ان کو دنیا و آخرت میں رسوا فرمائے اور عذاب علیم عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی مظلوم ظالم کے ظلم میں پس رہے ہیں، خداوند متعال ان مظلومین کی نصرت و مدد و تائید فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رؤوف علی ابن مصر رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں خداوند متعال کے حضور دعا گو ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے، آپ لوگوں کی دلی مرادیں پورا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔